ایک مرسل حدیث ہے، اس کی ایک سند متصل بھی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا اللہ انسانوں کو جو فضیلتیں، جو سہولتیں میسر ہیں دنیا میں، جو راحتیں میسر ہیں، جو یہ لذتیں اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، یہ نکاح کرتے ہیں، عورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوری کائنات سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک انعام تو ہمارے لیے ہونا چاہیے نا کہ آخرت میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں۔ آخرت میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری لذتیں، یہ ساری سہولیات، یہ بر و بحر کا سارا اختیار ہمیں جنت میں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ انسان کو میں نے اتنی فضیلت دی ہے کہ میں کسی اور مخلوق کو اس کے برابر یا اس کے اوپر نہیں لا سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو خشکی میں بھی اور تری کے اندر، زمین کے اوپر بھی، سمندر کے اوپر بھی ہم نے حاوی کر دیا۔ اب دوسری مخلوقات دیکھیں، جو سمندر کی مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ کوئی سمندر میں جاتی ہے وہ بچ کے نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا، یہ عقل دی، یہ سہولتیں دی، مشینیں بنانے کی عقل دی، دماغ دیا، اس کے ذریعے سمندر کی تہوں میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں سے اپنی ضروریات کے خزانے لاتا ہے، اپنی سہولت، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے وہاں سے آسائشیں بناتا ہے۔ اسی طرح طریقے اندر ہے، آج کون سی ایسی ہے؟ ایک غریب آدمی نے تو ایسی گاڑیوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ان ہوائی جہازوں کا دیدار بھی نہیں کیا ہوگا جو فضا میں اڑ رہے ہیں۔ کس